کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی اچانک بدلنے لگی ہے؟ وہ راستے جو کبھی سیدھے لگتے تھے اب اندھیرے میں گم ہونے لگے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ سب کچھ سمجھتے تھے ایک ایک کر کے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں لیکن خاموشی کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اگر آپ ان سب سے گزر رہے ہیں تو شاید یہ کوئی عام وقت نہیں بلکہ ایک خاص لمحہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خاموشی سے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں کوئی عام چیز نہیں بلکہ وہ روحانی اشارے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان نشانیوں کو پہچان لیا تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے آپ کو خوشی دیتی تھیں اب ان میں مزہ نہیں آتا۔ دوستوں کی محفلیں، دنیا کی رونقیں، یہاں تک کہ وہ خواب جو اپنے برسوں تک دیکھے تھے سب بے معنی لگنے لگتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑی حقیقت کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو جگا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کم ہونا دراصل ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ دنیاوی چیزیں آپ کی خوشی کا سبب نہیں رہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو ایک بلند مقام پر لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ غور کریں، سوچیں اور خود سے سوال کریں، کیا میرا دل اللہ کے قریب ہو رہا ہے؟ کیا میں دنیا کی چمک دمک سے زیادہ سکون اللہ کے ذکر میں محسوس کر رہا ہوں؟ اگر ہاں تو جان لیں کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کو جھوٹی دنیا کی محبت سے نکال دیتا ہے اور حقیقت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن منزل بے حد حسین ہے۔ اور سنو، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب آپ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں تو زندگی میں مشکلات بڑھنے لگتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن راستے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے قریب تھے اچانک بدلنے لگتے ہیں۔ دعائیں تو بہت مانگی تھیں لیکن جو چاہا وہ نہیں ملا۔ ہر طرف سے مایوسی، ہر دروازہ بند، ہر راستہ ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی لمحہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ مشکلات ہی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑی تبدیلی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو حقیقت کا شعور دلانے کے لیے۔ اگر ہم انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں انہی پر آئیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بلند مقام پر پہنچانا تھا۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں تو گھبرانے کے بجائے سوچیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔
اگر آپ کا دل دنیا سے ہٹنے لگا ہے اور ساتھ ہی آزمائشیں بھی بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی راہ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کمزور نہ رہیں بلکہ مضبوط بنیں۔ وہ آپ کو وہ چیزیں دینا چاہتا ہے جو دنیا کے عام انسانوں کو نہیں ملتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صبر اور دعا ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ فوراً نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں دے گا، بلکہ وہ بہتر وقت اور بہتر طریقے سے عطا کرے گا۔ جب تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ تو اللہ تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے، پھر تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر دینے والا ہے۔ اب جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ عام نہیں ہے۔ آپ کا ہر آنسو، ہر مشکل، ہر دعا لکھی جا رہی ہے، اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے راستے بن ہی جاتے ہیں۔ مشکلیں آتی ہیں لیکن ہمیشہ رہتی نہیں۔ حالات سخت ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسے نہیں رہتے۔ اگر آپ صبر کر گئے، اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا تو وہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو اچانک تنہائی میں سکون ملنے لگتا ہے، قرآن کی آیات دل پر اثر کرنے لگتی ہے، دعا مانگتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی آپ کو سن رہا ہے، کوئی آپ کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ جب تمہیں عبادت میں مزہ آنے لگے، دل میں عجب سکون محسوس ہونے لگے، تو جان لو کہ اللہ تمہیں اپنی محبت میں لے آیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے بے معنی لگتی تھی اب دل کو بھانے لگتی ہے۔ نماز صرف ایک رسم نہیں رہتی بلکہ دل کا سکون بن جاتی ہے۔ راتوں کو جاگ کر اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ زندگی کی مشکلات کے باوجود اندر ایک عجیب سی تسلی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے، جو میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی فکر بدلنے لگتی ہے۔ آپ وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ آپ کی سوچ، آپ کی ترجیحات، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ بدل گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی بندے کو اپنی محبت میں لے آتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی روشنی ڈال دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اندھیروں میں بھی راستہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آزمائشیں بھی آپ کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے آپ چاہتے تھے، بلکہ اس طرح جیسے اللہ چاہتا ہے، جو ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو محسوس کر رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، وہ آپ کو ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال کر دنیا کی محبت سے نکال کر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس لمحے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اسے پہچانیں۔
اللہ سے جڑ جائیں، اس کی محبت میں خود کو مکمل کر دیں، کیونکہ جسے اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔